بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 4 9th انگلش۔ تو بیٹے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیکچر نمبر 3 کے اندر جو تھا وہ آپ کا یونٹ نمبر 7 جو تھا وہ سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو آج ہم نے بیٹے اسی یونٹ کو نیکسٹ کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ اس کے ابھی ہم نے 2 ہی پیراگراف پڑھے تھے۔ آج ہم اس کے فردر جو ہے پیراگراف نمبر 3 سے ہم بیٹے سٹارٹ کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پچھلے دونوں پیراگراف جو ہیں وہ سمجھ لگ گئی ہوں گی۔ اب دوسرے پیراگراف شروع کرتے ہیں بیٹے۔ کہتے ہیں دا کنسٹرکشن آف دی مسجد، مسجد کی تعمیر جو ہے سٹارٹڈ شروع کی گئی ان 1609 1609 میں۔ کہتے ہیں The construction of the masjid started in 1609. مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی۔ The royal architect، شاہی تعمیرات کا ماہر صدافر محمد آغا کو was appointed، تعینات کیا گیا by the سلطان، سلطان کی جانب سے ایز انچارج، بطور نگران آف دی پروجیکٹ، اس منصوبے کے۔ کہتا ہے دا رائل آرکیٹیکٹ صدافر محمد آغا واز اپوائنٹڈ بائی دا سلطان ایز انچارج آف دی پروجیکٹ، شاہی تعمیرات کا ماہر صدافر محمد آغا کو سلطان نے اس منصوبے کا نگران متعین کیا۔ دی اوپننگ سرمنی، افتتاحی تقریب واز ہیلڈ، منعقد ہوئی ان 1616 1616 میں۔ کہتے ہیں دی اوپننگ سرمنی واز ہیلڈ ان 1616، اس کی افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد ہوئی۔ یعنی 1616 میں بیٹے اس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا، یعنی کہ لوگ اس میں نماز ادا کر سکیں۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دا سلطان کوڈ ناٹ سی، سلطان نہ دیکھ سکا دی کمپلیشن آف دی مسجد، مسجد کی تکمیل کو، تکمیل یعنی مکمل ہوتا ہوا، ان ہز لائف، اپنی زندگی میں۔ کہتا ہے انفارچونیٹلی دا سلطان کوڈ ناٹ سی دا کمپلیشن آف دی مسجد ان ہز لائف، بدقسمتی سے سلطان مسجد کی تکمیل کو اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکا۔ اٹ واز کمپلیٹڈ، یہ مکمل ہوئی، ان دی رین، دور خلافت میں، آف ہز سکسیسر، اس کے جانشین مصطفیٰ ون کے دور حکومت میں۔ کہتا ہے اٹ واز کمپلیٹڈ ان دی رین آف ہز سکسیسر مصطفیٰ ون، یہ اس کے جانشین مصطفیٰ ون کے دور حکومت میں مکمل ہوئی۔ اب ساری کا بیٹے ترجمہ کر دیتا ہوں اکٹھے پیراگراف کا۔ کہتے ہیں مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی، شاہی تعمیرات کا ماہر صدافر محمد آغا، اس کو سلطان نے اس منصوبے کے نگران کے طور پہ متعین کیا۔ اس کی افتتاحی تقریب 1616 میں منعقد ہوئی۔ بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں مسجد کی تکمیل نہ دیکھ سکا، یہ اس کے جانشین مصطفیٰ ون کے دور حکومت میں مکمل ہوئی۔ یہ تھا بیٹے پیراگراف نمبر 3 آپ کا۔ اس کے بعد جی ہم نیکسٹ پیراگراف نمبر 4 پڑھنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، یہ مشکل ہے یہاں پر پیراگراف، اس کو توجہ سے سمجھیے گا بیٹے۔ کہتے ہیں دا بلیو مسجد، نیلی مسجد، ریفلیکٹس کا مطلب ہوتا ہے بیٹے عکاس ہونا یا ظاہر کرنا۔ کہتے ہیں نیلی مسجد ظاہر کرتی ہے یا عکاسی کرتی ہے دی آرکیٹیکچرل سٹائل، فن تعمیر کے انداز کو، آف بوتھ، دونوں کے، دی آٹمن مسجد، عثمانیہ مسجد، اینڈ دا بیزنٹائن چرچ، اور بیزنٹائن چرچ کے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں دا بلیو مسجد ریفلیکٹس دا آرکیٹیکچرل سٹائل آف بوتھ دی آٹمن مسجد اینڈ بیزنٹائن چرچ۔ کہتے ہیں نیلی مسجد عثمانیہ مسجد اور
تینی چرچ دونوں کے فن تعمیر کے انداز کی عکاسی کرتی ہے. اب اس بات کو بیٹے ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ یہ اس نے کیا بات کہی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹے دیکھیں جب بھی آپ کوئی بھی عمارت بناتے ہیں چاہے آپ کا گھر ہی کیوں نہ ہو تو آپ کوئی نہ کوئی ماڈل سامنے رکھتے ہیں, اس ماڈل کو فالو کرتے ہوئے آپ وہ تعمیر کرواتے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی مسجد تھی, اب اس کو بناتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بطور ماڈل جو ہے وہ سامنے رکھ دی جانی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پر کیا ہوا کہ دو عمارتیں جو اس دور کی اہم تھیں, ایک آٹمن مسجد یعنی جو اس دور میں عثمانیہ سلطنت میں مساجد بنائی جاتی تھی وہ, اور دوسرا بازنطینی چرچ. ٹھیک ہے, ان دو عمارتوں کو سامنے رکھا گیا بطور ماڈل اور پھر مسجد کے طور پہ ان کو یعنی اس مسجد کی تعمیر ہوئی. پھر ایک اگلا نیکسٹ کہتا ہے حاجیہ صوفیہ. حاجیہ صوفیہ یا آیا صوفیہ یہ مسجد جو ایک مسجد ہے, ون آف دی ونڈرز ایک شاہکار ہے, ون آف دی ونڈرز ایک شاہکار ہے آف دی مسلم آرکیٹیکچر مسلمانوں کے فن تعمیر کا. ٹھیک ہے, واز آلسو کیپٹ ان ویو اسے بھی سامنے رکھا گیا ایز اے ماڈل نمونے کے طور پہ مثال کے طور پہ. کہتا ہے حاجیہ صوفیہ a masjid one of the wonders of the Muslim architecture was also kept in view as a model. آیا صوفیہ جو ایک مسجد ہے اور مسلمانوں کے فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اس کو بھی نمونے کے طور پہ سامنے رکھا گیا. یعنی اب اگر ملا کے دیکھا جائے تین چیزوں کو اس نے سامنے رکھا یہ مسجد بناتے ہوئے, ایک عثمانیہ مسجد, دوسری بیزنطینی چرچ اور تیسری آیا صوفیہ مسجد جو ہے اس کو بھی ماڈل کے طور پہ سامنے رکھا گیا اور پھر نیلی مسجد جو ہے وہ بیٹے تعمیر کی گئی. اب تھوڑا سا آیا صوفیہ کے متعلق بھی سن لے کہ یہ آیا صوفیہ جو مسجد ہے یہ کیا ہے اور اس کو کس نے بلڈ کیا. یہ آیا صوفیہ جو مسجد ہے بیٹے یہ بھی استنبول کے اندر ہی شاید واقع ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی لوکیشن اس کی مجھے نہیں پتا لیکن ہے یہ ترکی کے اندر واقع ہے. تو سب سے پہلے اس کو 532 عیسوی میں جو تھا جسٹینین دی گریٹ اس نے ایک چرچ کے طور پہ اس کو بیٹے تعمیر کیا تھا. اس کے بعد جب پھر مسلمانوں کی حکومت وہاں پر ترکی میں دوبارہ آئی, ٹھیک ہے, یعنی خلافت عثمانیہ جو ہے وہ چلی, تو انہوں نے اس چرچ کو مسجد میں بدل دیا. پھر 1923 میں جب دوبارہ یہاں پر جو ہے اس نے مصطفیٰ کمال اتاترک نے یعنی قبضہ کیا تو پھر اس کو یہ دوبارہ چرچ میں چلے گی. تو اس کے بعد 90 سال کے بعد دوبارہ اب یہ یعنی پچھلے سال اس کا جو دوبارہ بطور مسجد افتتاح کیا تھا وہ طیب اردگان نے کیا تھا. آپ نے میڈیا پہ بھی اس کے متعلق بہت زیادہ سنا ہوگا. تو وہ بیسیکلی یہی آیا صوفیہ مسجد ہے جس کا دوبارہ یعنی اس کو بطور مسجد مسلمانوں کے لیے کھولا گیا ہے. یہ تھا تھوڑا سا بیٹے اس کا بریف سا انٹروڈکشن. اس کے بعد کہتے ہیں بلیو مسجد, دا بلیو مسجد نیلی مسجد ایون ٹوڈے حتیٰ کہ آج بھی از کنسیڈرڈ سمجھی جاتی ہے ٹو بی ان میچڈ لاسانی ان سپلینڈر شان و شوکت میں, میجسٹی عظمت میں, اینڈ سائز اور جسامت میں یعنی رقبے کے لحاظ سے. کہتے ہیں دا بلیو مسجد ایون ٹوڈے از کنسیڈرڈ ٹو بی ان میچڈ ان سپلینڈر میجسٹی اینڈ سائز. نیلی مسجد حتیٰ کہ آج بھی اپنی شان و شوکت, عظمت اور جسامت کے لحاظ سے بے مثل سمجھی جاتی ہے. یہ تھا بیٹے پیراگراف نمبر 4. اب اس کا سارے کا میں اکٹھے ترجمہ ایک دفعہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کہتے ہیں نیلی مسجد دونوں عثمانیہ مسجد اور بازنطینی چرچ کے فن تعمیر کے انداز کی عکاسی کرتی ہے. آیا صوفیہ جو کہ مسلمانوں کے فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اس کو بھی بطور ماڈل سامنے رکھا گیا. کہتے ہیں نیلی مسجد حتیٰ کہ آج بھی اپنی شان و شوکت, عظمت اور رقبے میں بے مثل سمجھی جاتی ہے. یہ تھا بیٹے پیراگراف نمبر 4. اب ہم نے پیراگراف نمبر 5 سٹارٹ کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں دی مسجد ہیز اے اسپیشیس فور کوٹ, اسپیشیس وسیع, فور کوٹ سامنے والا صحن,
सराउंडेड बाय, घेरे हुए है, बाय अ कंटिन्यूस, एक लगातार, वॉल्टेड, ठीक है, वॉल्टेड कहते हैं बेटे जिसे कहते हैं मेहराबी को, आर्केड कहते हैं राहदारी को, ठीक है, यानी ऐसी गुजरने की जगह जिसकी शक्ल जो है मेहराब जैसी हो, ठीक है। कहते हैं द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकोर्ट सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड। मस्जिद का सामने वाला एक वसी और अरीज सहन है जिसको एक मुसलसल मेहराबी राहदारी ने घेरा हुआ है, ठीक है। अब मेहराब जो होता है ये आपने देखा होगा बेटे, उस जगह को कहते हैं जिस जगह के अंदर आमतौर पे मस्जिद के अंदर इमाम खड़ा होता है, उस जगह को मेहराब कहते हैं। कहते हैं इट हैज़ एबोल्यूशन फैसिलिटीज़, इसमें वज़ू खाने की सहूलत है, ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों जानिब, इसके दोनों जानिब कहते हैं वज़ू की सहूलत है। इट हैज़ एबोल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ दी साइड्स, इसके दोनों जानिब वज़ू खाने की सहूलत है। इन द सेंटर, दरमियान में, देर इज़ ए फाउंटेन, एक फवारा है, विच इज़ रादर स्मॉल, जो कि निस्बतन छोटा है, इन कंट्रास्ट, निस्बतन, विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, सामने वाला सहन के रकबे के लिहाज से, मैग्नीट्यूड यानी रकबे के लिहाज से। कहता है जी in the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard। दरमियान में एक फवारा है जो कि सहन के रकबे के लिहाज से छोटा है, यानी सहन बहुत बड़ा है और जो फवारा है वो निस्बतन छोटा है, ये उसका कहने का मतलब है बेटे। उसके बाद कहता है जी ए हैवी आयरन चेन, एक भारी लोहे की जंजीर, इज हंग, लटकती है, एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, दरबार के या अदालत के ऊपर वाले हिस्से में, एंट्रेंस, दाखिल होते वक्त, एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब से, ठीक है। कहते हैं ए हैवी आयरन चेन इज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब से दरबार के ऊपर वाले हिस्से में दाखिल होते वक्त एक भारी लोहे की जंजीर लटकाई गई है। दिस साइड, ये जगह, वाज मीन्ड, मखसूस थी, फॉर द सुल्तान अलोन, सुल्तान के अकेले के लिए। कहता है दिस साइड वाज मीन्ड फॉर द सुल्तान अलोन, ये जगह सुल्तान के लिए मखसूस